تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کویشچن نمبر 1 ایم سی کیوز مروزی کا ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو کویشچن نمبر 2 ہے وہ آپ لوگوں کا جو شارٹ کویشچن کا ہوتا ہے. 12 کویشچن دیے ہوتے ہیں جن میں سے 8 آپ لوگوں نے مختصر سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. تو چیپٹر نمبر 1 سے 4 شارٹ کویشچن، چیپٹر نمبر 2 سے بھی 4 شارٹ کویشچن اور چیپٹر نمبر 3 سے بھی 4 شارٹ کویشچن اس پورشن میں سے آئیں گے. ٹوٹل 12 ہو جائیں گے. تو 12 میں سے 8 آپ لوگوں نے کرنے ہوں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 جو ہے اس میں آپ لوگوں سے چیپٹر نمبر 4، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 7 تمام چیپٹر میں سے 3 شارٹ کویشچن جو ہیں وہ آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے. تو ٹوٹل 12 ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں نے 12 میں سے جو ہے وہ 8 کے جواب دینے ہوں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر 4 13 کویشچن ٹوٹل پوچھے جائیں گے. 9 کے آپ لوگوں نے آنسر دینے ہوں گے. تو اس میں چیپٹر نمبر 8 میں سے 4 کویشچن پوچھے جائیں گے. 3 بھی پوچھے جا سکتے ہیں، زیادہ تر 4 آتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 میں سے اگر چیپٹر نمبر 8 میں سے 3 پوچھے گئے تو یہاں سے 3، ادروائز 2 کویشچن جو ہے پوچھے جائیں گے. چیپٹر نمبر 10 میں سے 2 کویشچن پوچھے جائیں گے. 11 میں سے 2 پوچھے جائیں گے. 12 میں سے 1 کویشچن پوچھا جائے گا اور چیپٹر نمبر 13 میں سے 2 کویشچن پوچھے جائیں گے. تو یہ پیپر سکیم جو ہے 19-20 جو ہے ہو سکتی ہے، ادروائز یہ فائنل ہے. تو اسی سکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کہ جس چیپٹر میں سے 4 شارٹ کویشچن پوچھے جاتے ہیں اس میں تھوڑے زیادہ شارٹ کویشچن دیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ترتیب جو ہے وہ بنائی ہے اور چیپٹر وائز گیس ہے. تو اب موو کرتے ہیں اس گیس کی جانب اور گیس دیکھتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اوپر نکر میں 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ 1 جو ہے یہ چیپٹر کو شو کر ہے کہ کس چیپٹر کے کویشچن ہے. تو یہ چیز آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے گا. تو قومی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ مختلف ماہرین کی قومی آمدنی کے بارے میں جو تعریفیں ہیں وہ ساری آپ نے یاد کرنی ہے. مرکب قومی پیداوار و جی این پی اور خام ملکی پیداوار مطلب جی ڈی پی کی تعریف کریں. خالص قومی پیداوار مطلب این این پی کی تعریف کریں. قابل تصرف شخصی آمدنی کی تعریف کریں. حقیقی آمدنی اور زرعی آمدنی میں فرق لکھیں. مختتمہ ملان صرف جس کو ایم پی سی کہتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ قومی آمدنی کی متوازن سطح سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے انتقالی ادائیگیوں سے کیا مراد ہے؟ فرسودگی کے اخراجات سے کیا مراد ہے؟ ذاتی یا شخصی آمدنی سے کیا مراد ہے؟ قومی آمدنی کے دائروی بہاؤ سے کیا مراد ہے؟ آنے سے کیا مراد ہے؟ نجی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ تفال بچت اور اوسط ملان بچت کیا ہے؟ غیر تقسیم شدہ منافع سے کیا مراد ہے؟ تو ریفرنس کوشش کی ہے کہ جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے بس وہی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں. اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 کے شارٹ کویسچن. چیک سے کیا مراد ہے؟ اس کی اقسام اور ان کی تعریفیں کریں. زر کی معاملاتی رفتار گردش سے کیا مراد ہے؟ پروفیسر ناظر کے مطابق نظریہ مقدار زر سے کیا مراد ہے؟ زر کی طلب اور رسد بیان کریں. افراط زر سے کیا مراد ہے؟ کاغذی زر اور اس کی اقسام بدل پذیر، غیر بدل پذیر. قانونی اور دھاتی زر سے کیا مراد ہے؟ یہ قانونی اور دھاتی زر سے کیا مراد ہے یہ الگ سے کویسچن ہے نیچے. تو کاغذی زر اور اس کی اقسام جو کہ بدل پذیر اور غیر بدل پذیر کاغذی زر ہیں تو یہ الگ تعریف ہے. نیکسٹ کویسچن ہے معیاری زر کی تعریف کریں. ہنڈی اور بدیشی ہنڈی سے کیا مراد ہے؟ 2 دھاتی نظام کے بارے میں 4 سطور لکھیں. مدتی اور درشتی ہنڈی سے کیا مراد ہے؟ زر کی قوت خرید سے کیا مراد ہے؟ کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ کاروباری بچتیں کیا ہوتی ہیں؟ نیکسٹ کویسچن چیپٹر نمبر 3 سے بینک کا مفہوم لکھیں. فہرستی اور غیر فہرستی بینک میں فرق لکھیں. تجارتی بینک کی تعریف کریں. اس کے 4 اہم فرائض لکھیں. اعتباری زر کی تخلیق کی راہ میں کون سی بندشیں آتی ہیں؟ اعتباری زر کی تخلیق کا فارمولہ لکھیں. طلبی امانتوں یا کرنٹ اکاؤنٹ کی وضاحت کریں. کھلے بازار کے عمل سے کیا مراد ہے؟ بینکوں کی اہم اقسام کون سی ہے؟ ان کی تعریفیں بھی کر دیجیے گا ساتھ. نوٹ جاری کرنے کا اصول بیان کریں. نیکسٹ ہے مرکزی بینک کی تعریف کریں اور یہ بطور حکومت کا بینک کیا فرائض ادا کرتا ہے؟ شرح بینک پالیسی یا بینک ریٹ سے کیا مراد ہے؟ مرکزی بینک کے 4 اہم فرائض لکھیں. میعادی امانتوں کی تعریف کریں. قرض حسنہ سے کیا مراد ہے؟ بینک ڈرافٹ سے کیا مراد ہے؟ کفالتوں سے کیا مراد ہے؟ مبادلہ کے بینک سے کیا مراد ہے؟ زرعی پالیسی سے کیا مراد ہے؟ زرعی
طلبی اور بچتی امانتوں میں فرق لکھیں۔ امداد باہمی کی تعریف کریں، یا باہنی نہیں ہے باہمی ہے، امداد باہمی کی تعریف کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے سرکاری مالیات اور نجی مالیات میں فرق لکھیں۔ خسارے کی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ فاضل بجٹ سے کیا مراد ہے؟ ایڈم سمتھ کے بیان کردہ ٹیکس عائد کرنے کے اہم اصول لکھیں۔ متزائد ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ سرکاری قرضے سے کیا مراد ہے اور قرضے کے اثرات لکھیں۔ ٹیکس کی تعریف کریں اور پاکستان میں ٹیکسوں کی مختلف اقسام اور ان کی تعریفیں کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ٹیکس کے اصول مساوات سے کیا مراد ہے؟ آمدنی ٹیکس یا انکم ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ کسٹم ڈیوٹی سے کیا مراد ہے؟ بالواسطہ ٹیکس کے 4 فوائد لکھیں۔ سیلز ٹیکس کی تعریف کریں۔ متوازن بجٹ اور سرکاری بجٹ سے کیا مراد ہے؟ اصول لچکداری کی تعریف کریں۔ 7% کی تعریف کریں۔ نیکسٹ چیپٹر 5 ملکی اور غیر ملکی تجارت سے کیا مراد ہے؟ ان میں 2 فرق لکھیں۔ بین الاقوامی تجارت کے 4 فوائد لکھیں۔ غیر ملکی تجارت کے 4 نقصانات لکھیں۔ کلی برتری کا نظریہ کس بات کی وضاحت کرتا ہے؟ توازن تجارت کا مفہوم لکھیں۔ تقابلی مصارف کے نظریہ سے کیا مراد ہے؟ مرئی اور غیر مرئی اشیاء سے کیا مراد ہے؟ کنڈل برگر کے الفاظ میں ادائیگیوں کے توازن کا مفہوم لکھیں۔ ادائیگیوں کے توازن کی اصطلاح کے لیے 5 اقدامات تجویز کریں۔ ایکسچینج کنٹرول کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ آزاد تجارت کا مفہوم لکھیں۔ نسبت در آمد برآمد سے کیا مراد ہے؟ تجارتی چکر سے کیا مراد ہے؟ تعاملین کی پالیسی کی وضاحت کریں۔ تخصیص کار کی تعریف کریں۔ گلوبلائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کے 2 فائدے لکھیں۔ حساب رواں اور حساب سرمایہ میں فرق لکھیں۔ عالمی تجارتی ادارے کا مقصد اور WTO کے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے 4 فرائض لکھیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کی معیشت کے اہم شعبے کون سے ہیں؟ زرعی شعبے کی پاکستانی معیشت میں کیا اہمیت ہے؟ پاکستان کی اہم فصلوں کے نام لکھیں، یا پاکستان کی 2 مین سیزن کی فصلیں حریف اور ربیع، ان کی فصلوں کے نام بھی آنے چاہیے۔ پاکستان کی 4 اہم صنعتوں کے نام لکھیں۔ پاکستان کے شعبہ تعلیم کی موجودہ صورتحال اور اس کے 4 مسائل لکھیں۔ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی 4 اہم اسٹاک ایکسچینج کے نام لکھیں۔ نیکسٹ چیپٹر بیماری صنعتی یونٹ سے کیا مراد ہے؟ گھریلو صنعتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ صنعتوں نہیں لکھا، بھول گیا ہوں۔ چھوٹے درمیانے درجے کی صنعتوں سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں صحت کے شعبے کی 2 خامیاں لکھیں۔ پاکستان میں کھاد کی صنعت پر نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ چیپٹر پاکستان کو ترقی پذیر ملک کیوں کہا جاتا ہے؟ پاکستانی عوام کا معیار زندگی پست ہونے اور غربت کا شکار ہونے کی 5 وجوہات لکھیں۔ پاکستان کی قومی آمدنی کی پیمائش کی راہ میں حائل مشکلات لکھیں۔ فی کس آمدنی کیسے معلوم کی جاتی ہے؟ پاکستانی عوام کا معیار زندگی بلند کرنے یا غربت کے خاتمے کے لیے 5 اقدامات تجویز کریں۔ غیر مساوی دولت کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ ہے ہماری قومی آمدنی بڑھانے کے لیے 4 اقدامات لکھیں۔ ٹیکس کلچر سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں ٹیکس کلچر کے فروغ میں حکومت کا کردار لکھیں۔ پاکستان میں ٹیکس کی چوری کیسے ہوتی ہے؟ قومی آمدنی کے 4 عوامل لکھیں۔ بدعنوانی کیا ہوتی ہے؟ پسماندہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک سے کیا مراد ہے؟ اور ایسے ممالک کو کن 4 مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ویسے زیادہ ہے لیکن 4 مسائل جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ نیکسٹ ہے معاشی ترقی سے کیا مراد ہے؟ مختلف ماہرین، کافی سارے ماہرین ہیں، وہ معاشی ترقی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے بتائیں۔ معاشی ترقی پر اثر انداز ہونے والے 4 اہم معاشی عوامل کے نام لکھیں۔ معاشی منصوبہ بندی کا مفہوم کیا ہے؟ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے 5 عوامل یا 4 مقاصد تحریر کریں۔ پاکستان میں زرعی شعبے کے اہم مسائل اور اس شعبے کی اہمیت لکھیں۔ نیکسٹ ہے پاکستان کے صنعتی شعبے کے 5 اہم مسائل اور ان کا حل لکھیں۔ معاشی ترقی کی پیمائش کا بہترین طریقہ کون سا تصور کیا جاتا ہے؟
معاشی ڈھانچے سے کیا مراد ہے؟ منصوبہ بندی کمیشن کے 4 فرائض لکھیں۔ سمت اور سے کیا مراد ہے؟ ترقی پذیر معیشت کی 4 خصوصیات اور ان کے 4 مسائل لکھیں۔ نیکسٹ چیپٹر نمبر 9، پاکستان کے ذرائع نقل و حمل اور ان کی اہمیت یا ان کے فوائد لکھیں۔ موٹر وے کے 4 فوائد لکھیں۔ پاکستان ریلوے کے 3 مسائل لکھیں۔ محنت کی حرکت پذیری اور افقی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ افرادی قوت کی تعریف کریں اور پاکستان میں افرادی قوت کے 4 مسائل لکھیں۔ پاکستان میں بے روزگاری کی 4 اہم وجوہات لکھیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سی گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ای گورنمنٹ ہوگا، ای گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد چیپٹر نمبر 9 کے نیکسٹ کویسچن ہے خشک گودی سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں موجود 4 خشک گودیوں کے نام لکھیں۔ ایک کویسچن پاکستان کی اہم بندرگاہیں کون سی ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ بے روزگاری کی اور نیم بے روزگاری کی تعریف کریں۔ مخفی بے روزگاری سے کیا مراد ہے؟ معاشرتی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ مزدوروں کی کمزور قوت سودا بازاری سے کیا مراد ہے؟ بنیادی تختی ڈھانچے مطلب انفراسٹرکچر سے کیا مراد ہے؟ محنت کی استعداد کار سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ چیپٹر نمبر 10، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 4 اہم شعبوں کے نام لکھیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 4 اہم فرائض لکھیں۔ طویل مدت اور قلیل مدت قرضوں سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں سرمایہ کاری کا حجم کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ نیشنل بینک کے 4 اہم فرائض لکھیں۔ زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان کیا ہے؟ اس کے 4 فرائض لکھیں۔ افراط زر اور تفریط زر کی تعریف کریں اور افراط زر کی 4 وجوہات لکھیں۔ طلب کے کھنچاؤ کے افراط زر سے کیا مراد ہے؟ بازار زر اور بازار سرمایہ کیا ہیں؟ بینکوں کو قومیانے کی 4 وجوہات لکھیں۔ مصارف کے دباؤ کا افراط زر کیا ہے؟ ای کامرس کیا ہے؟ اس کے 4 فوائد لکھیں۔ چیپٹر نمبر 11، بجٹ اور فاضل بجٹ یا آمدنی بجٹ سے کیا مراد ہے؟ ترقیاتی سرمایہ کا بجٹ کسے کہتے ہیں؟ سرکاری مالیات کے 3 اجزاء یا پاکستان کی مرکزی حکومت کی آمدنی کے 5 اہم ذرائع لکھیں۔ حکومت پاکستان کے 4 اہم اخراجات بتائیں۔ پاکستان کی صوبائی حکومتوں کی آمدنی کے 5 اہم ذرائع بتائیں۔ پاکستان کا نیا مالی سال کب شروع ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مفہوم لکھیں یا زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے مستحقین کے مصارف زکوٰۃ کے نام لکھیں۔ زکوٰۃ اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کے عوامل یا شرح زکوٰۃ لکھیں۔ عشر کیا ہے؟ اس کی اقسام اور شرح لکھیں۔ دفنوں سے کیا مراد ہے؟ مالیہ اور ایکسائز ڈیوٹی سے کیا مراد ہے؟ گفٹ ٹیکس سے کیا مراد ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد نیکسٹ ہے پاکستان کی اہم برآمدات اور درآمدات لکھیں۔ ایکسپورٹ پروموشن بیورو کیا ہے؟ سارک کیا ہے؟ اس کے ممبران ممالک کے نام لکھیں۔ پاکستان کی 4 برآمدی منڈیوں کے نام لکھیں۔ اقتصادی تعاون کی تنظیم کے 3 مقاصد تحریر کریں۔ لچکدار شرح مبادلہ اور معین شرح مبادلہ سے کیا مراد ہے؟ توازن ادائیگی اور توازن تجارت سے کیا مراد ہے؟ تخفیف قدر زر سے کیا مراد ہے؟ نیکسٹ کویسچن ہے اسلام کا معیشت کے بارے میں کیا تصور ہے؟ اس کی 4 اہم خصوصیات لکھیں۔ اسلام میں مساوات، عدل اور احسان سے کیا مراد ہے؟ معاشی آزادی کے بارے میں اسلام کا معاشی نظام کیا پیغام دیتا ہے؟ اسلامی معاشی نظام اکیلا معاشی نظام مطلب اسلامی نہ ہو، جو مطلب نارمل ڈیفینیشن جو ہوتی ہیں اکثر تعریفیں ہوتی ہیں، اور مخلوط معاشی نظام سے کیا مراد ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام کیا ہوتا ہے؟ اس کی 4 خوبیاں لکھیں۔ سوشلزم سے کیا مراد ہے؟ سوشلزم کو مرکزی اختیارات کا نظام بھی کہتے ہیں، تو اس لیے اس کی 5 خوبیاں لکھیں۔ اسلام میں ملکیت کا کیا تصور ہے؟ سماجی عدل اور معاشی عدل سے کیا مراد ہے؟ سود کے 4 نقصانات لکھیں۔ نجکاری سے کیا مراد ہے؟ شراکت سے کیا مراد ہے؟ اشتراکیت کی 4 خصوصیات لکھیں۔ ارتکاز دولت سے کیا مراد ہے؟ منصفانہ اور مساویانہ تقسیم سے کیا مراد ہے؟ بلا سود بینکاری سے کیا مراد ہے؟ کاروبار کی مضاربہ شکل سے کیا مراد ہے؟
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کا سیکنڈ ایئر اکنامکس کا گیسٹ پیپر تھا. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. بیسٹ آف لک فار ایگزام. اللہ حافظ.